عرب کے بے انتہا صحرا میں ریت کی خاموشی میں ایک ایسی داستان بھٹک رہی ہے جسے زمانہ بھول چکا ہے۔ یہ ہے قوم عاد کی کہانی، طاقت کی، غرور کی اور انجام کی۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے جسمانی قوت دی، زمین دی، پانی دیا، آسائشیں دی۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی قوم کا خواب ہوتا ہے، لیکن دلوں میں شکر کم اور تکبر زیادہ ہونے لگا۔ ان کا شہر ارم، بلند ستونوں والا وہ عظیم شہر جو ان کی شان بھی تھا اور ان کے غرور کا مینار بھی، آج وہی شہر ریت کے نیچے دفن ہو کر صرف ایک ثبوت بن چکا ہے کہ جو قوم اللہ سے منہ موڑ لے وہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ بادشاہ شداد نے زمین پر جنت بنانے کی ٹھانی، محلات، باغات، نہریں، سب کچھ بنا لیا، لیکن جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ شداد کی جنت شداد کی قبر بن گئی۔ قوم عاد نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا اور غرور میں کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہی جملہ ان کی تباہی کا باعث بنا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے نرمی سے سمجھایا، سچائی بتائی، لیکن وہ سنتے ہی نہ تھے، بلکہ الٹا کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ پھر قحط آیا، ایک ایسا قحط جو 3 سال تک ان کے گھروں پر مسلط رہا، نہ بارش، نہ سایہ، نہ پانی۔ زمین تڑپ گئی، درخت سوکھ گئے، لیکن ان کے دل پھر بھی نہ پگھلے۔ 70 سردار بارش مانگنے کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ انہوں نے سیاہ بادل چن لیا، یہ سوچ کر کہ اس میں بارش ہے، لیکن کیا خبر تھی کہ اس بادل میں ان کی ہلاکت چھپی ہوئی ہے۔ جب سیاہ بادل ان کی بستی کے اوپر پھیل گیا، وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ بارش آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، لیکن وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ پھر وہ آندھی آئی، ایک ایسی آندھی جس نے 7 رات اور 8 دنوں میں ہر چیز مٹا کر رکھ دی۔ محلات گر گئے، ستون ٹوٹ گئے، درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، اور طاقتور لوگ ریت میں اڑتے تنکوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ ایک طاقتور قوم لمحوں میں ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان عذاب کے بیچ میں بھی محفوظ رہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت، شہرت کچھ بھی انسان کو نہیں بچا سکتی، بچاتی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی فرمانبرداری۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دے، ہمیں غرور، تکبر اور نافرمانی سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے حکم کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔